اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مباہلہ بڑی اہم اصطلاح ہے، آگے ایک لفظ بھی اس میں اگلی آیت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہوا یہ کہ یہ سارے دلائل تو پیش کر دیے گئے، اب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ تو واضح ہو گیا، اب اگر نہیں مانتے تو آؤ تم سب آ جاؤ اپنے گھر والوں کو لے کر، ہم بھی آ جائیں اور اللہ سے التجا کریں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت کا معاملہ ہو جائے۔ یہ کلام اگلی آیت کریمہ میں ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، فَقُلْ، تو پس اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، تَعَالَوْا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا و انفسکم، اور ہم خود بھی آئیں اور تم بھی آؤ، سب آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم سب التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں، آؤ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کریں۔ یہ ہے مباہلے کی دعوت، چیلنج جس کو کہا جائے گا، اور حضور علیہ السلام نے چیلنج ان کے سامنے رکھا اور ان کی ہمت نہ ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، سیدنا علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے پیارے مبارک چہرے والی اپنے گھرانے کی شخصیات کو لے کر آئے تو ان کے بڑے بڑے پادری نورانی چہرے دیکھ کر مرعوب ہو گئے، اور حق تو ان کے سامنے واضح ہو رہا تھا، بس وہ کچھ مال کی محبت، وہ رومی حکومت سے پیسہ ملتا تھا، یہ بات آڑے آ رہی تھی، لیکن اب جو نورانی چہرے دیکھے ہیں تو اس قدر مرعوب ہوئے کہ ہمت نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے ہمت ہی نہ کی اور صلح کی التجا کی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے ہیں، جزیہ دینے پر کہ مسلمانوں کی بالادستی قبول کریں گے اور جزیہ دے دیں گے۔ یہ ہے جو اس مباہلے کا معاملہ، چیلنج کا معاملہ اس طرح مکمل ہوا کہ ان کی ہمت نہ ہوئی۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں دعوت دین کا ایک بڑا پیارا اصول بھی سامنے آ رہا ہے۔ حق تو واضح ہو گیا اور مباہلے کی دعوت بھی انہوں نے قبول نہیں کی، اب ان لوگوں کو دعوت حق پیش کی جا رہی ہے، حق قبول کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور آگے ہم کلام میں مزید آگے بڑھیں گے تو پرزور انداز میں ان کے سامنے دعوت حق رکھی جا رہی ہے۔ نصاروں کو ذہن میں رکھیے گا، اس تناظر میں کلام جاری ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ بڑا پیارا مقام قرآن حکیم کا، نصارہ سے کلام ہو رہا ہے، ہم مسلمان اور وہ نصارہ بڑا فرق ہے۔ وہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ معاذ اللہ خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تین خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعوت دین کا بڑا پیارا اصول عطا فرما رہا ہے۔ بات تو شروع کرو کامن فیکٹرز سے، ہم میں نصارہ میں بہت اختلافات ہیں، ایک دو کامن باتیں ہیں، وہاں سے دعوت کا عمل شروع کیا جائے، کیا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی اور ان کی کتابوں میں بھی دعوت موجود ہے، اور یہی الحق یعنی ذات اللہ کی طرف سے اصل دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نازِ کلام، بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات رکھوں، ہم مسلمانوں کے معاشروں میں مکاتب فکر کا اختلاف علمی انداز سے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم میں تو کامن فیکٹر زیادہ ہیں، اختلافی باتیں تھوڑی سی، کامن باتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہم اختلافی باتوں ہی کو کیوں بیان کرتے ہیں، کیوں لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے متفق علیہ، اگریڈ اپون باتوں پر زیادہ فوکس کرے جن پر سب کا اتفاق ہے، تو اتحاد بھی پیدا ہوگا، دل بھی جڑیں گے اور ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے رب اللہ کے سوا، رب تو اللہ ہے۔ ان نصارہ نے اور لوگوں کو، اپنے علماء کو، حدیث شریف میں ہے، ایسا اختیار دے دیا،
کہ جو کہتے ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے، نہ حلال حرام کا فیصلہ اختیار اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہہ دو مسلمانوں کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہودی کہہ دیا ان کو تم نے معاذ اللہ، نصرانی کہہ دیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ، حالانکہ تورات کا معاملہ، انجیل کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے تو بہت بعد کے دور کی بات ہے۔ کیسی باتیں تم کر رہے ہو، کیسے تم جھگڑے کر رہے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں یہ تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بارے میں جھگڑا کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ چلو تورات کی کوئی بحث تم نے کر لی، انجیل کی تم نے کوئی بحث کر لی، تھوڑا بہت علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی ہونے، نصرانی ہونے کے معاملات تم بیان کر رہے ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ حنیف، سب سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات کا معاملہ تھوڑے ہی ہے۔ مسلم ہونا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہونا، یہ ہے نجات کے لیے جو ضروری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فرقوں سے اور گروہ بندیوں سے بالا تر ہو کر مسلم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ گفتگو سورۃ البقرہ میں بھی آئی تھی۔ یہود و نصارہ یہ بھی شرک میں، ایک نوعیت کے شرک میں مبتلا ہوئے اور دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، حالانکہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین